أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی آیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حال یہ ہے کہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک کی صفات ذکر کی ہیں، پھر جو لوگ قرآن پر ایمان لائے یا نہیں لائے ان کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی 5 آیات میں جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور متقین کہلائے ان کا ذکر تھا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں جو خالص کافر تھے جو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ان کا ذکر تھا، اور اس کے بعد کی یہ یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع، یہاں سے 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے جو اپنی زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں کفر رکھتے تھے، اور پھر ان منافقین کی بھی مختلف کیٹیگریاں تھیں، مختلف اقسام تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفاق کا جو مرض ہے، منافقت کا، وہ کتنا خطرناک ہے۔ جو صریح طور پر کافر تھے ان کا ذکر تو 2 آیتوں میں ہو گیا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر دل میں کفر رکھتے تھے ان کا ذکر اور ان کی تفصیل اللہ نے 13 آیات میں بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم، یعنی حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 2 پیغمبروں کو ہم نہیں مانتے، باقی 1,24,000 جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو مانتے تھے۔ یہ اصل میں منافق جو تھے یہ یہودی تھے زیادہ، مدینہ کے اندر جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا وہ یہودی تھے زیادہ۔ تو یہ کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پیغمبروں کو نہیں مانتے، باقی 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے سب کو مانتے۔ تو 2 کو نہ ماننے سے کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہذا ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں، حالانکہ وہ اپنی اس بات میں صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی قیامت بھی ہوگی، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اس کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے کیوں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، کافر ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر کا فیصلہ آدمی خود نہیں کر سکتا، کہ آدمی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ کہے کہ دوسرا کہے میں کافر ہوں۔ اصل میں ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو ان کا اگرچہ آخرت پر بھی ایمان تھا، لیکن وہ اللہ پر بھی ایمان تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو کیونکہ نہیں مانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ کی ذات پر بھی وہی ایمان معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے۔ پہلے حضور کو مانے، پھر اللہ کی ذات کا تعارف جو حضور کرا رہے ہیں اس کو لے کر مانے گا اللہ کو، تو پھر اللہ کو ماننا شمار ہوگا۔ اگر بیچ میں سے حضور علیہ السلام کو نکال کر اللہ کی ذات کو مانے گا تو پھر یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنی مرضی سے مانتے تھے، کہتے اللہ کو واحد بھی مانتے تھے، لیکن حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے، تو یہ ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ایمان وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان آئے۔ خود اپنی مرضی سے آخرت کے بارے میں اگر کوئی آدمی عقیدہ بنا لیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار شریعت کی نظر میں نہیں ہوگا۔ اب یہ یہودی آخرت کو مانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، آگے چل کے سورہ بقرہ میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، ہم جو بھی کرتے رہیں ہمارے لیے جنت ہے۔ تو آخرت کا یہ عقیدہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ پر رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، حالانکہ وہ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کا بھی اتنا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن دھوکہ کیونکہ ایمان والوں کو دیتے تھے، حضور علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے۔ آگے آ رہا ہے کہ جب اپنے کافر سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جب ہم جا کے کلمہ پڑھتے ہیں تو ان سے ہم مزاح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں دھوکہ حضور کو دیتے تھے، ایمان والوں کو دیتے تھے، اس کو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا معاملہ کرے گا، دھوکہ دینے کا معاملہ کرے گا، فراڈ کا معاملہ کرے گا، تو وہ حقیقت میں گویا یوں ہی سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا، اس لیے اس کا انجام اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جو اولیاء اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں اللہ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ اب بیماری ایک تو ہوتی ہے جسمانی بیماری، یا اسی طرح یعنی دل کی بیماری جسم کے طور پر لگ جائے، آدمی کے دل مریض ہو جائے، یہ بھی بیماری ہے، اور اسی طرح روحانی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، اور اپنے باپ دادا کی رسموں کا اتباع کرنے کی بیماری ان کو لگی ہوئی تھی، کیونکہ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کفر کی بیماری، اس لیے کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو یعنی بڑھایا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، جو اس کا رب ہے، تو بڑا ہونے کے بعد اسی کو نہ مانے
تو پھر یہ سب سے بڑی جو ہے بیماری ہے دل کی، اور سب سے بڑی بیماری کفر ہے۔ تو اس سے فرمایا کیونکہ یہ اندر سے کافر تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری یعنی کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے، یعنی ان کا کفر دن بدن اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ کیوں بڑھ رہا ہے کفر؟ اس کی وجہ پچھلی آیتوں میں آئی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، سمجھنے کے باوجود بھی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے، اور پھر وہ کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کفر کی بیماری اس کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ دوسرا اس بیماری کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کے اندر حسد کی بیماری تھی۔ اب حسد کی بیماری کیوں تھی؟ مسلمانوں سے جلتے تھے، حضور علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے۔ اب یہ حسد کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آگے بے شمار پیغمبر آئے ہیں، تقریباً 4000 سے زیادہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، یہ آگے آ رہا ہے، تو یہ انہی کی نسل میں آگے چل کے آئے تھے، یہودی بھی تھے۔ تو یہ اصل میں چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی جو آئے گا وہ ہمارے ہی خاندان میں آئے گا، اس لیے انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں یہ پیغمبر کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے جاننے کے باوجود، بوجھنے کے باوجود بھی، حضور کو سچا نبی سمجھنے کے باوجود بھی، آگے چل کے آ رہا ہے کہ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور کے نشانیاں اپنی کتابوں میں، تورات میں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا نبی ہونے کا ایسا ہی یقین تھا جیسا آدمی کو اپنے بیٹے کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ شکل سے جیسے آدمی بیٹے کو جانتا ہے، ایسے حضور کو آخری نبی سمجھتے تھے۔ لیکن وہ خاندانی جو ضد تھی کہ کیونکہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا، ہمارے دوسرے دادے پوتروں کے خاندان میں آ گیا، لہذا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے پھر یہ بیماری تھی حسد کی، اس بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اب بڑھایا کیسے؟ مسلمانوں سے جلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے، اللہ نے اسلام کو غلبہ دینا تھا، بدر میں فتح ہو گئی، اب اس سے ان کو اور تکلیف ہوگی کہ ان کو تو فتح ہو گئی ہے، احد میں پہلے شکست ہو گئی، آگے فتح ہو گئی، تو اس کو پھر ان کو اور تکلیف، جو اسلام کی ترقی ہو رہی ہے اس سے ان کے دلوں میں حسد اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی جب آدمی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹے آدمی کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، تو اس وجہ سے بھی اندر ان کے روگ لگا رہتا تھا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان منافقوں کے لیے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ایمان کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو حالانکہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹ بولنا ان کی عادت تھی، جھوٹے دعوے کرنا ان کی عادت تھی۔ اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے۔ اس جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے عقیدے کے معاملے میں بھی انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ یہ جھوٹ بڑی سخت بیماری، اس لیے ہمیں اپنے آپ سے اس کو دور کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اس کے بعد امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ تو جھوٹ بولنا بہت بری بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور پھر اس کی وجہ سے سزا کے بھی مستحق ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی